السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاروق بھائی، اردو بچاؤ تحریک، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ مسجد آج کل اتنے ہو گئے ہیں، ہر بستی کے اندر 2 4 6 8 10 مسجدیں ہیں۔ ایسی کوئی بستی نہیں ہے جہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں، ایسی کوئی روڈ نہیں ہے جہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھر کے بازو مسجد رہتی ہے، مگر ہم اپنے گھر میں وضو کر کے نہیں آتے، مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں۔ ہمارے بازو ہوٹلیں ہیں، دکانیں ہیں، اس میں ہم وضو کر سکتے ہیں، مگر ہم وہاں نہیں کرتے، مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں۔ ایسے ٹائم کے اوپر آتے ہیں کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے یا نماز شروع ہوتی ہے، الحم کا سورہ چالو ہو جاتا ہے، اس ٹائم کے اوپر آ کے لائن لگا دیتے ہیں بیت الخلاء کے پاس۔ آپ کے پاس گھر کے بازو میں مسجد ہے، آپ اپنا وضو، اپنا طہارت گھر میں کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر سے خاموش آ جاتے ہیں، مسجد میں آ کے وضو کرتے آپ، یہ غلط ہے۔ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ طہارت خانہ، وضو خانہ جو ہے، یہ مصلیوں کے لیے ہے، جو مسافر ہوتے ہیں، جو دور سے آتے ہیں، جو راستے سے جاتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ طہارت خانے، وضو خانے۔ آپ کے گھر کے بازو مسجد ہے، آپ گھر میں کر لے کے آنا وضو گھر میں نہیں کر لے کے آتے، مسجد میں آ کے وضو کرتے۔ طہارت گھر میں نہیں کرتے، آپ مسجد میں آ کے کرتے۔ جب اذان ہو جاتی، رکعت ٹھہر جاتی، لائن لگی ہوئی رہتی، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ وضو خانے کے لائن لگی ہوئی رہتی، ارے بھائی آپ کا گھر ہے نزدیک، آپ نزدیک گھر میں سے آپ وضو کر لے کے آ سکتے ہیں گھر کو، آپ کو مسجد میں آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں کر لینا، آپ طہارت گھر میں کر لینا، وضو گھر میں کر لے کے آنا۔ بازو دکانیں ہیں، ہوٹلیں ہیں، اگر وہ لوگ کے پاس پانی ہے تو وہ لوگ گھر میں وضو دکانوں میں کر لیں گے، اپنی مسجد کو آگے نماز کو ٹھہرا، مگر نہیں، لائن لگا دیتے وہاں آگے۔ الحم کا سورہ ختم ہو جاتا، بس پبلک ہٹتی نہیں، جو مسافر ہے ان کو تکلیف دیتے، جن کا گھر دور ہے، جو راستے سے جا رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ اندر آگے ٹھہر جانا پڑتا، 2 منٹ 3 منٹ ٹھہرنا پڑتا۔ یہ بازو والے آگے وہاں پہ وضو کرتے ہیں، ان لوگ طہارت کو بڑھ جاتے ہیں، گھنٹوں بڑھ جاتے ہیں، بیڑیاں پیتے اندر، گٹکے کھاتے اندر۔ ایسے ظالم لوگ کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کون صاف کرے گا؟ کیا تمہارے گھر کا ہے یہ اللہ کا گھر ہے؟ یہ جو بیت الخلاء کے اندر بیڑیاں پی کے ٹھوسنا، گٹکے کھانا، کونوں میں تھوک دینا، غلیظات کر کے پانی نہیں ڈالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کون صاف کرے گا؟ بیچارہ موزن صاحب 4 بجے رات کو آنا، 8 بجے تک عشاء کی نماز پڑھے تک مسجد کے اندر رہنا، سارا دن وہ موزن صاحب کا کام پورا مسجد کے اندر ہی لگ جاتا۔ یہ لوگ، گندے لوگ، جو کونوں میں تھوک دیتے، بیڑیاں پیتے، گٹکے کھاتے، غلیظات کرتے، پانی نہیں بہاتے، حق کے ویسے ہی نکل جاتے، یہ کون صاف کرنا میرے بھائی؟ کیا تمہارے لیے ہے یہ؟ اتنا گندگی کرتے تم، باہر کھا کے مرنا، باتھ روم میں بیڑیاں پینے کی کیا ضرورت ہے؟ گٹکے کھا کے کونوں میں تھوکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اتنا اگر گندگی کرو گے تو تمہاری خبر میں لوگ تھوکیں گے۔ ارے سوچو میرے بھائی، یہ کون صاف کرنا ہے؟ وہ بیچارہ موزن کرنا، شام صبح کے 4 بجے سے لے کے رات کے عشاء تک بیچارہ صاف صفائی میں، بیت الخلاء صاف کرنا، یہ صاف کرنا، پانی مارنا، جانی مازاں صاف کرنا، پھر وہ بیچارے کو کیا تنخواہ ملتی؟ 8,000 6,000 وہ موزن صاحب کو تنخواہ؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا 5,000 8,000 10,000 میں جی لیتے آپ؟ 200 300 روپے میں جیتے میرے بھائی یہ دور میں۔ ان کا خیال نہیں، موزن صاحب کا تو کوئی خیال کرنے والا نہیں، نہ بستی کے لیڈراں کرتے ہیں، نہ مسلیاں کرتے ہیں، صرف ان لوگ کو خالی ڈائریکشن دینے آتا، موزن صاحب پنکھا نہیں کھولے، موزن صاحب پانی نہیں کھولے، موزن صاحب یہاں دھوئے نہیں، موزن صاحب یہ صاف نہیں کرے۔ کیا تمہارے باپ کے نوکر ہے؟ ارے اللہ کے گھر کے نوکر ہے، ان کو خواہش ہے
جو اللہ کے گھر کی صفائیت کرنے کے اوپر پیش امام صاحب کا کیا کام ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ پہلے آ گئے تو سنت پڑھ لیتے ہیں، یا نہیں تو بس پیش امام ایسے ہیں ایک وقت 1 سیکنڈ کے اندر جان نماز پہ ٹھہر کے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تنخواہ 12,000 15,000 18,000 روپے پیش امام صاحب کی تنخواہ، اور یہ جو بیچارہ موزن ہے جو بالکل غریب آدمی ہے جو رات دن مسجد کے اندر اپنی خدمت کر رہا ہے، اس کو تنخواہ کیا ہے؟ 8,000۔ اس کو بیوی بچے نہیں ہیں، وہ کھا نہیں سکتا، وہ بیچارے کو پڑھانے کو اس کو دل نہیں بولتا، اس کو اچھی چیز کھانا دل نہیں بولتا، انہیں دکھ بیماری کا نہیں ہے، اس کو کیا تنخواہ دے رہے ہیں موزن کو؟ 8,000۔ پیش امام صاحب آ رہے ہیں، فجر میں 2 رکعت پڑھا دے رہے ہیں، ظہر میں 4 پڑھا دے رہے ہیں، عصر میں 4 پڑھا دے رہے ہیں، مغرب میں 3 پڑھا دے رہے ہیں، عشاء میں 4 پڑھا رہے ہیں، ختم ان کا کال کھیل ختم۔ ان کو 12,000 15,000 دے رہے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ جانماز ہٹاتے ہیں نہ جانماز کو رکھتے ہیں۔ موزم صاحب ہے وہ، پیش امام صاحب ہے وہ، حافظ صاحب ہے وہ، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ کام کس کا ہے؟ یہ غریب آدمی کا کام ہے، یہ موزم صاحب کا کام ہے۔ 4 بجے رات کو آنا، مسجد صاف کرنا، جھاڑو دینا، بیت الخلاء میں یہ گندے لوگ گندگی کرنا، اس کو صاف کرنا، جانمازاں دھونا، جانمازاں صاف کرنا، جالے نکالنا، سارے چیزیں کرنے کے بعد میں وہ بیچارے کو کیا ملتی ہے؟ 8,000۔ آپ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے، یہ بیان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ موزموں کو تنخواہ 8,000 نہیں 20,000 ہونا چاہیے۔ اگر لوگ نہیں دیتے ہیں تو مصلیوں کا کام ہے موزم صاحب کو الگ سے پیسے دیا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں موزم کی جتنی محنت ہے کسی کی اتنی محنت نہیں ہے، پیش امام کی بھی اتنی محنت نہیں ہے۔ بعض مسجدوں کے اندر پیش امام صاحب نہیں آتے، موزم صاحب وضاں بھی دے لیتے، نماز بھی پڑھا لیتے بیچارے، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ 8,000۔ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ موزم کی کلکلاٹ لگیں گی تو بہت بڑے پچھتاؤں میں آ جائیں گے۔ موزم صاحب کی دعا لیو، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہے، ان کی بھی خواہش ہے، انہوں بھی بچوں کو پڑھانا چاہتے، انہوں بھی اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو احساس نہیں ہے؟ صدر بن جاتے مسجدوں کے، یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے، وہ کہیں کھولے، یہ کہیں کھولے، ارے وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، مصلیاں کھول دیتے، مگر غصہ موزم صاحب پہ نکالتے۔ پیش امام کو نہیں بولتے کچھ بھی، لائٹ کھولے پریشانی، پنکھے کھولے پریشانی، پانی زیادہ نکل گیا پریشانی، یہ ساری چیزیں موزم کے اوپر ہیں۔ غریب آدمی ہے بول کے، پھر ان کو تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ 8,000۔ پیش امام صاحب کو کیا دے رہے ہیں؟ 12,000 15,000۔ تو کام پیش امام کا بڑا ہے یا موزم کا بڑا ہے؟ موزم صاحب کا کام بڑا ہے، یاد رکھو۔ اللہ اس کا جواب دینے کا ہے، آپ کو اللہ اس کا حساب لینے کا ہے۔ میں مصلیوں سے، مسجد کے صدروں سے، جو مسجد کے اوپر جو قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں سے میں ابداً گزارش کر رہا ہوں کہ موزنوں کو تنخواہ 20,000 ہونا چاہیے، ہر موزن کو 20,000 ہونا چاہیے، گورنمنٹ دو یا نہ دو، مگر مصلیوں کا کام ہے موزن صاحب کو تنخواہ دینا چاہیے، موزن صاحب کا خیال کرنا چاہیے، ان کی بھی دعا لینا چاہیے۔ کیوں؟ مسجد کے اندر سب سے زیادہ اگر محنت کوئی کرتا ہے تو موزن کرتا ہے۔ آج ہم موزن صاحب کو کچرا بنا دیے۔ وہ غلام تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا غلام ہے، وہ اپنے دل سے محنت کرتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے، ان کی گندگی صاف کرتا ہے، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ 8,000۔ اللہ کے واسطے میں ہر مسجد کے موزن صاحب سے عزت کرنا چاہیے، اور رتبہ پیش امام سے بڑا موزن کا ہے جو محنت کرتا ہے بیچارہ، اپنے گھر دار کو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ پیش امام صاحب 4 جگہ ٹیوشناں پڑھا لیتے، وہ پڑھا لیتے، یہ پڑھا لیتے، جی لے سکتے، پھر ان کی تنخواہ بھی بڑھی ہے۔ مگر یہ موزن کے بارے میں سوچئے، موزن کے بارے میں خیال کیجئے، یہ کام مصلیوں کا ہے۔ اور میں ابداً گزارش کروں، جو صدریں بنے ہوئے ہیں مسجدوں کے، ان کا کام ہے موزن کی تنخواہ کو بڑھایا جائے، موزن کو عزت دیا جائے، موزن کی دعا لیا جائے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ان مسجدوں کے موزنوں کے اوپر خیال کیا جائے، ان کے اچھے سے اچھا ان کے اوپر فیصلہ کرنا۔ ویڈیو اچھا دکھا تو لائک کرو، شیئر کرو، فالوور بڑھاؤ۔ جب تک کے لیے